لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ گڑ گڑانے والوں اور ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا اپنا ہنر آزما لیتا ہے اور پھر بھی اسے سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر یوں اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت نے فنا ہو جانا ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں تو وہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتے ہوئے پھر بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند کا عیب عقل مند خود دیکھتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ دنیا ایک سمندر ہے اور اس کا ساحل آخرت ہے۔ اس میں پار لگنے کے لیے کشتی تقویٰ ہے اور انسان اس کشتی کا مسافر ہے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے جواب میں اپنے بیٹے کو کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تم بھی سوئے رہتے۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان اور پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو دو چار آنے دے دو۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب بھی نہیں ہوتا۔